اصحاب کہف، سورہ کہف میں ان کا ذکر موجود ہے۔ سوس نامی شہر کے یہ بہت ہی معزز، شریف اور ایماندار یہ لوگ تھے۔ یہ نوجوان تھے اور ایماندار بھی تھے، نیک بھی تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس نامی بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا۔ یہ نیک نوجوان اصحاب کہف اس کے ظلم سے بچتے ہوئے، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے غار میں یہ گئے تھے۔ یہ بادشاہ لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا، جو شخص بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اصحاب کہف اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے غار کی طرف گئے تھے اور وہاں جا کر سو گئے۔ 300 برس سے زیادہ عرصہ یہ سوئے رہے۔ بادشاہ کو جستجو ہوئی، وہ غار کے اندر ہیں، تو اس غار کو ایک سخت دیوار کھینچ کر بند کروا دیا تاکہ وہ اسی میں ہی ان کی جان نکل جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ حکومتی لوگ جو تھے، یہ کام ان کے سپرد کیا گیا اور انہوں نے جا کر یہ دیوار کھڑی کرنی تھی۔ اور ان لوگوں میں ایک نیک شخص بھی تھا جو دیوار بند کرنے کے لیے، دیوار لگانے کے لیے گیا تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ کہ کیوں یہاں آئے ایک تختی پر لکھ کر وہاں پر اس نے محفوظ کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق ایسی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی گئی تھی۔ خیر، کچھ عرصے کے بعد دقیانوس تو مر گیا، زمانہ گزرتا گیا، وقت آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، حکومتیں بدلتی گئیں، ریاستیں بدلتی گئیں۔ ایک نیک بادشاہ کی جب حکومت آئی جس کا نام بیدروس تھا، اس نے 68 سال حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں بھی ایک فتنہ اٹھا تھا اور لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کا انکار کرنے لگے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رو رو کر کہ یا رب کو ایسی نشانی عطا فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اس غار کے پاس وہ گیا کہ یار یہ غار ہے، یہاں میں آرام کیا کروں گا۔ تو اس نے وہ جو دیوار تھی وہ دیوار توڑوائی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ہیبت طاری ہوئی اور جو دیوار گرانے والے تھے وہ سارے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے حکم سے حشاد بشاد، چہرے تر و تازہ، یہ وہاں اٹھے۔ 300 برس سے زیادہ یہ اٹھے، ایک دوسرے کو سلام کیا، نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا، عملی خواہ کو، کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئیے۔ اور وہ جیسے شہر میں گئے تو شہر کے اندر بڑا اسلام اور دین اور ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ اس کو یہ کہ ابھی تو ہم سوئے تھے، اٹھ کے باہر نکلے، یہ راتوں رات کیا تبدیلی آ گئی۔ پھر وہ جگہ وہ سامان لینے کے لیے گیا، سامان لینے گیا تو اس نے وہ رقم دی، سکہ کہلاتا تھا۔ جب اس نے وہ سکہ دیا تو جس کو اس نے سکہ دیا، پیسے دیے، اس نے کہا یہ کون سے پیسے ہیں؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون سے، 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تو یوں بات چلی کہ ہو نہ ہو یہ کوئی لوگ ہیں اور ان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگائے۔ اب بات پہنچتے پہنچتے وہاں کے گورنر تک پہنچی۔ اس نے بھی کہا کہ بھائی بتاؤ خزانہ، بھائی خزانہ کہاں سے لگائے، ہم تو اس وجہ سے سوئے تھے اور ہمیں تو یہ سب پتہ ہے۔ تو اچھا اس سے کہا جائے یہ بتاؤ دقیانوس کہاں ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ بولو کون دقیانوس؟ اس وقت تو زمین میں کوئی بھی دقیانوس بادشاہ نہیں ہے۔ تو اب اس نے سارے واقعات بیان کیے کہ ایسا بادشاہ، ہم اس کے ظلم سے بچتے ہوئے غار میں گئے اور یوں ہم تو سارے حیران میں۔ اب وہ جو گورنر صاحب تھے جو بڑے تھے وہ گئے اپنے ساتھ سارا وہ لشکر لے کر کہ بھائی دیکھیں کیا ہوا۔ اور اوپر جو دوسرے ان کے ساتھی تھے انہوں نے دیکھا کہ لگتا کہ دقیانوس آ گیا فوج لے کر اور ہمارا تھے پکڑا گیا۔ تو وہ اپنی عبادت اور نیکیوں میں مصروف ہو گئے تھے، بڑے نوجوان نیک تھے۔ جب وہ آئے، آ کے جب دیکھا سارا ماجرا تو پھر ان کو پتہ چلا، پھر وہ صندوق کھولا تو اس میں سے وہ ساری ہسٹری نکلی ان کی
جو وہ لکھ کر ڈال دی تھی پہلے سے ہی. پھر وہ بادشاہ کے پاس لے گئے کہ حضور ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے. پھر بادشاہ آیا، بادشاہ نے سارا اپنے ساتھ لوگ لائے. بادشاہ نے جب سارا ماجرا دیکھا تو بادشاہ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور اس وقت اس کی قوم کو بتایا کہ 300 سال سے زیادہ عرصے تک جو سوئے رہے، یہ جب اٹھے ہیں تو دیکھو ان کے جسم تر و تازہ ہے. وہ گویا کہ ایک ایسا فتنہ تھا، اس کے لیے اللہ پاک نے اس بادشاہ، وہ نیک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے اللہ نے دعا قبول کی. اور یہ ایک خوبصورت منظر مخلوق نے دیکھا کہ اللہ پاک اتنے برسوں تک اس نے نیند دی، جب یہ اٹھے ہیں تو ان کی جوانیاں سلامت ہیں، ان کے چہرے سلامت ہیں، یہ تر و تازہ ہے، جیسے کہ ابھی یہ سوئے ہو تھوڑی دیر کے بعد اٹھے ہوں. یہ کون تھے؟ یہ نوجوان تھے. اصحاب کہف کون تھے؟ یہ پیارے اسلام یہ نوجوان تھے. انہوں نے اپنی جوانی میں اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ سارا اسٹیپ اٹھایا تھا. آج اگر یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، اس کے لیے کہ وہ ایک ظالم بادشاہ، کفر کی طرف بلانے والا، شرک کی طرف بلانے والا، ظلم کی طرف بلانے والا، اس سے بچ کر انہوں نے کس طرح اپنے دین کو بچانے کی کوشش کی. فتنوں کا دور، اس فتنوں کے دور میں اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا اور اس کے بچانے کی کوشش کرنا، پیارے اسلام بھائیو، یہ انتہائی ضروری ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اللہ نہ کرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فتنہ ہمارے ایمان کو اور ہمارے دین کو ہی لے ڈوبے. میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کروں گا، مہربانی کریں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. چھوٹا ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ خاص وہ فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو یوں آزاد گھمانے کے بجائے اپنے دین کی حفاظت کی کوشش کرے، اور ایسے ماحول میں رہے جہاں اس کا دین، اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے. دین و ایمان سے زیادہ قیمتی شے کوئی بھی نہیں ہے، ایمان سے زیادہ قیمتی شے کوئی بھی نہیں ہے. اور جہاں ہر طرف لوٹیرے جب پھر رہے ہوں، وہاں اتنا قیمتی خزانہ بندہ کتنی حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، اس کا اندازہ کر لینا چاہیے. تو اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے، آپ کے میرے ایمان کی حفاظت کرے. کیا ہے نوجوان اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، کیا مرد، کیا عورت، سب کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں اور اللہ پاک سے ڈریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے، ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان یہ ضائع ہو جائے. اللہ پاک آپ کے میرے دین کی، آپ کے میرے ایمان کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو نیکی، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی جوانیوں کو اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے نوجوانوں کا حال بہت برا ہے. یہ میں اپنے نوجوانوں سے بھی ڈسکس کر رہا ہوں کہ گھر کے بڑے بوڑھے بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے اس وقت پریشان ہیں کہ یار ان کا بنے گا کیا، یہ جائیں گے کہاں، یہ کریں گے کیا. میں ایک جگہ اتھارٹیز کے ساتھ بات کر رہا تھا، نے کہا ہمارا نوجوان نشے کا عادی ہو چکا بدقسمتی کے ساتھ، اور بڑی تعداد میں کروڑوں نوجوان نشہ کرتے ہیں، کروڑوں نوجوان شرابیں پیتے ہیں. اللہ کی پناہ. نوجوانوں کو لوگ کہتے ہیں یہ قوم و ملت کے مستقبل ہیں. بھائی مستقبل اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، کسی اور کو کیا کھڑا کرے گا؟ وہ خود ہی لڑکھڑا رہا ہے، وہ خود ہی بہک رہا ہے، وہ کسی کو کیا راستہ بتائے گا؟ میرے وہ نوجوان اسلامی بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی فتنے سے بچایا ہوا ہے، شراب سے بچایا ہوا ہے، جوئے سے بچایا ہوا ہے، بدکاری سے بچایا ہوا ہے، شراب سے بچایا ہوا ہے، کسی اس طرح کے اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچایا ہوا ہے، وہ ان نوجوانوں کو دیکھے جن فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نشے میں چلے جائیں گے، انہیں نہیں پتا تھا ہم شرابی بن جائیں گے، انہیں نہیں پتا تھا ہم جواری بن جائیں گے، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں ان گناہوں کی لت پڑ جائے گی، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم یہ گینگ میں آ جائیں گے. یعنی میں نے تو اس کی جو ریسرچ کی ہے، بڑی تعداد گینگسٹر ہو چکی ہے، اور بڑی تعداد گینگسٹر سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں رہتی ہے. ان کے ذریعے ڈرگس سپلائی کیا جاتا ہے، ان کو ڈرگس پلایا جاتا ہے، پھر ان کے کیسز بنائے جاتے ہیں، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ہماری بچیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کے فوٹوگرافس لیے جاتے ہیں، ان کی موویز بنائی جاتی ہیں،
اور یہ گھر میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. گھر میں کہیں گے تو گھر میں بھی ان کو پتہ ہے کہ گھر میں حال کیا ہونا ہے. گھر میں چوریاں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ باہر پہ ڈکیتیاں مار رہے ہوتے ہیں, باہر سے چوریاں کر رہے ہوتے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں, مسجد کریمنل ایکٹیویٹیز کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اور دلدل میں دھس رہے ہوتے ہیں. آخر کار اب ان کے پاس 2-3 راستے رہ جاتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ پھر یہ نوجوان لڑکے اور یہ نوجوان لڑکیاں سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں, حرام موت مرنے کی طرف جاتے ہیں. ان کے پاس آپشن بظاہر کوئی نہیں رہتا, جبکہ خودکشی سوسائڈ آپشن نہیں ہے. یہ تو اور مزید ہلاکت ہے کہ بندہ پھر اس حرام موت کے بننے کے بعد قیامت تک کیسے عذاب برداشت کرے گا. اللہ کی پناہ. تو جو اس وقت اس طرح اللہ کی رحمت سے جو بچے ہوئے ہیں, میں پہلے تو ان سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ پلیز کہیں مت جائیے, حالات بہت خراب ہیں. اپنے اندر کو ہمت پیدا کرے, طاقت پیدا کرے اور خود ہی اپنی جوانی کو اپنے رب کی عبادت میں مصروف کر دے. یہ نوجوان ہی تھے اصحاب کہف, جن کا میں واقعہ, آپ ان کی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے, نوجوان لفظ لکھا ہوا ہے. یہ نوجوان تھے. ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی جو نوجوان تھی, جوان تھی, اللہ پاک کی راہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح اسلام و دین کی خدمت کی. سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آپ نے پڑھا ہوگا, طارق بن زیاد کا نام آپ نے سنا ہوا ہوگا, بڑے بڑے بزرگوں کا, اولیاء کرام کا نام سنا ہوگا. خود میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 17 سال کی عمر میں جیلان سے بغداد تشریف لائے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے. اس طرح اور بزرگان دین, یہ لاکھوں کروڑوں اولیاء کرام گزرے, ہمارے لاکھوں محدثین کرام گزرے, اور ایک بڑی تعداد مفسرین کی گزری, علماء کی گزری. کیا انہوں نے بڑھاپے میں جا کر علم دین حاصل کیا تھا؟ کروڑوں ہمارے حفاظ آج بھی روئے زمین پر موجود ہیں. کیا یہ بڑھاپے میں جا کر حفظ کرتے تھے؟ آج آپ کی مسجد کے اندر کئی حافظ صاحب ملتے ہیں, نوجوان ہیں نا. کیا بچپن سے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور یہ قرآن حفظ کرنے میں لگ گئے؟ یہ نوجوان انہیں بچپن سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, انہوں نے درس نظامی کر کے عالم بننا شروع کر دیا. کوئی محدث بن گئے, کوئی مفسر بن گئے, کوئی کیا بن گئے, کوئی کیا بن گئے, کوئی فقاہت میں کہاں کے کہاں نکل گئے. بھئی یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ اچھا یہ کیا کاروبار, ان کا روزگار نہیں تھا کیا؟ ان کا کاروبار نہیں تھا؟ مانگ کر تو کوئی بھی نہیں کھاتا تھا کیا؟ ان کی فیملیز نہیں تھی؟ مگر دین کی جس طرح خدمت ہوئی, اور یہ نوجوان پڑھ پڑھ کر آگے بڑھتے چلے گئے, اور ہمیں وہ کچھ کر کے گئے, وہ کچھ لکھ کر گئے کہ آج آنے والی نسلیں ان کے لکھے ہوئے اور ان کے بولے ہوئے سے فائدہ اٹھا رہی ہے. ہم خود بیان کرتے ہیں ان کا لکھا ہوا, ان کا بولا ہوا. 30 سال 35 سال کے علماء آپ نہیں دیکھے؟ میں اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں, یہ 35 سال اور 30 سال کے جو علماء ہیں, 40 سال کی جو مفتی صاحب ہیں جنہوں نے 15 سال مفتی بننے میں ان کے 15 سال لگ گئے, اس کا مطلب یہ 20 سال 22 سال کی عمر میں ہی پڑھنے گئے تھے. اچھا یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے تعلیم کی جہاں بندہ گینگسٹر نہیں بنتا. عالم بننا, حافظ بننا, مفتی بننا, یہ عاشقان رسول کے وہ ادارے ہیں جہاں آدمی گینگسٹر نہیں بنتا, ڈرگز مافیا کے ہاتھ میں نہیں چڑھتا, شرابی نہیں بنتا, جواری نہیں بنتا, بدماش نہیں بنتا, بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ اللہ کے ولی بن کر لوگوں میں ظاہر ہوتے ہیں. وہاں سے نیک بنتے ہیں, متقی بنتے ہیں, پرہیزگار بنتے ہیں, ماں باپ کے اطاعت گزار بنتے ہیں. کاش 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 ہم والدین اپنے بچوں کے لیے ان جگہوں کا انتخاب کرتے. ہم نے خود ہی اپنے بچوں کو سم ٹائم کیچڑ میں ڈالا ہوتا ہے, وہ کہتے بیٹا چیٹوں سے بچنا, چیٹوں سے. ارے بھیا کہاں سے چیٹوں سے بچے گا؟ پورے کا پورا راستہ کیچڑ سے لتھڑا ہوا ہے. اس لتھڑے ہوئے راستے میں آدمی کیچڑ کے چیٹوں سے خود کو کیسے بچائے گا؟ جو راستے تھے عمدہ صاف ستھرے, ان کا تو ہم نے انتخاب نہیں کیا. اور آج بدقسمتی کے ساتھ ماں باپ بھی رو رہے ہیں, ہم بھی رو رہے ہیں, ہمارا بھی یہی حال ہے. افسوس ہو رہا ہوتا ہے نوجوانوں کی کیفیات دیکھ کر, نوجوانوں کے حالات دیکھ کر, ان کے ماں باپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ, ماں باپ کے ساتھ رویہ دیکھ کر افسوس ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو بھی ہو رہا ہوتا ہوگا. مگر وہ کہتے ہیں نا, پچھتا ہے کیا وہ جو چڑیا چگ گئی کھیت, خود کردارہ علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. عجیب و غریب قسم کی کمپنیز بن گئی. ہماری بیٹیاں کس قدر آؤٹ آف وے چلی گئی ہیں. ہماری بیٹیاں چلیں گی آؤٹ آف وے, کیونکہ ہم یہ سوچتے تھے کہ نہیں میرے ساتھ نہیں ہوگا. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم یہ سوچتے میرے ساتھ نہیں ہوگا. کیسے ہم سوچتے ہیں میرے ساتھ نہیں؟ جن کے ساتھ وہ بھی یہ سوچتے تھے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا.
ہو گیا ان کے ساتھ، نہ ہونے کی چیزیں ہو گئی ان کے ساتھ. ان کو بھی یہ ٹینشن شروع میں نہیں تھا، جب ہوا تب جیسے کہتے رہے یار میں میٹھا کھاتا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جب ہوگا تب پوچھیں کہ شوگر کیا ہوتی ہے. میں تو سگریٹ پیتا ہوں مجھے تو کوئی کینسر نہیں ہوا، جب ہوگا تو پوچھیں کہ پھر کینسر کیا ہوتا ہے، معاذ اللہ، اللہ عافیت عطا کرے. تو نہیں ہوتا، لوگ بے باک ہو کے کر رہے ہوتے، مگر جن کو ہوا تو ہے نا. مثال تو یہی دی جاتی ہے نا، اگلا سگریٹ پیتا تھا کینسر ہو گیا، اگلا شراب پیتا تھا گردے فیل ہو گئے، اگلا یہ کام کرتا تھا یہ ہو گیا. ہمیں بتایا جاتا ہے نا، میڈیکل بھی پوائنٹ آف ویو ہمیں ڈرایا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. کوئی ہے جو کہتا ہے میں شراب پیتا تھا میرا گردہ پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا، میں سگریٹ پیتا تھا پہلے سے زیادہ میرے میں انرجی آ گئی ہے؟ کبھی نہیں ہوگا، مائنس میں ہی جا رہا ہے وہ. مگر اس کو یقین نہیں آتا کیونکہ وہ اس کو بھی اس نے فیس نہیں کیا ہے. اسپیشلی میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں دے دو، عبادت کی طرف آئیں. عبادت اللہ اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں آپ کو بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں. سبحان، حدیث نہیں حدیثیں سنانے جا رہا ہوں. ہائے ہائے، آقا کے فرمان سنانے جا رہا ہوں، مصطفیٰ کریم کا ارشاد سنانے جا رہا ہوں. ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرمان سنیے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی نیت کیجیے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جوانی میں عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مرسلین کو تمام نبیوں پر. یہ حدیث نوجوانوں کے لیے بیان ہوئی نا. ایک اور حدیث سنیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جس نوجوان نے لذت دنیا اور اس کے عیش اور عشرت کو چھوڑ دیا اور اپنی جوانی میں اللہ کی اطاعت یعنی فرما برداری کی جانب پیش قدمی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف چلا، تو اللہ پاک اس خوش نصیب نوجوان کو 72 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. صدیق یہ اولیاء کرام کے سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے صدیق. اور کتنے صدیقین کے برابر ثواب عطا فرمائے گا؟ 72. اپنی لذت دنیا کو چھوڑے، ارے یار بڑا مزہ آ رہا ہے، وہاں چل بڑا مزہ آ رہا ہے، وہاں چل بڑا مزہ آ رہا ہے، یہ کر بڑا مزہ آ رہا ہے، یہ کر بڑا مزہ آ رہا ہے. لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے، لڑکوں کا بھی یہی حال ہے. یہ مزوں کے چکر میں انہوں نے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا دی. کچھ دن کے مزے ہیں، پھر زندگی بھر کی کرواہٹ ہے. تو یہ کرواہٹ بیچارہ برداشت کر رہا ہے جو کر رہا ہے. تو جو لذت دنیا اور ان کے عیش اور عشرت کو چھوڑ دیا اور اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر چلے، نماز، عبادت، نیکی، پرہیزگاری، سچائی، سنتوں پر عمل کرنا، ایمانداری اختیار کرنا، یہ سب لے کر چلے، تو اللہ پاک اس خوش نصیب کو 72 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث سنیے. بے شک اللہ پاک اپنی مخلوق میں اس خوبصورت نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دیا. اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ایسے بندے کو فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے، یہ میرا حقیقی بندہ ہے. اے میرے نوجوانوں کہاں گھوم رہے ہو یار؟ آؤ نا مسجد میں آؤ. اللہ کی رضا مسجد میں ملے گی، اللہ کی رضا قرآن کی تلاوت میں ملے گی، اللہ کی رضا ماں باپ کی اطاعت میں ملے گی، اللہ کی رضا سنتوں پر عمل کرنے میں ملے گی، اللہ کی رضا عشق رسول میں ملے گی، اللہ کی رضا حب صحابہ اور اہل بیت میں ملے گی، اللہ کی رضا سجدے کرنے میں ملتی ہے، اللہ کی رضا سچ بولنے میں ملتی ہے، اللہ کی رضا ہمیں زمزم شریف پینے میں ملے گی، اللہ کی رضا کعبے کا طواف کرنے میں ملے گی. ارے شرابیں پی کر کیوں اپنے رب کو ناراض کرتے ہو؟ جوئے کھیل کر کیوں رب کو ناراض کرتے ہو؟ اور یہ رب کو ناراض کرنے والا معاملہ اتنا خطرناک ہے، اگر اللہ ناراض ہو گیا، اس کے حبیب روٹ گئے اور خدا نہ خاصا ایمان برباد ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یعنی کیا نوجوان نہ ہو. ہم میں سے کئی ایسے مبتلا ہیں، چھوٹے بڑے بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. کہتے ہیں یار ماحول ایسا ہے، تھوڑا سا انوائرمنٹ ایسا ہے، کچھ ادھر ہے، بہت مشکل ہے. کہاں کون بولتا ہے بہت مشکل ہے بھائی؟ کس نے کہہ دیا مشکل ہے؟ اسی سرزمین پر عالم بتاتا ہوں،
اسی سرزمین میں مفتی بتاتا ہوں، اسی سرزمین میں آپ کو داڑھی والے بتاتا ہوں، اسی سرزمین میں آپ کو امامے والے بتاتا ہوں، اسی سرزمین میں آپ کو زلفے والے بتاتا ہوں، اسی سرزمین میں آپ کو ماں باپ کے اطاعت گزار بتاتا ہوں، اسی سرزمین میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بتاتا ہوں میں. اسی سرزمین میں تو ہے سارے، یہیں پر پلے بڑے، یہیں پر بورن ہیں، یو کے بورن. اب میں مانچسٹر میں ہوں نا، یو کے بورن. یہ کیسے بن گئے؟ کیا انہیں یہ ہوائیں نہیں لگ رہی تھی؟ انہیں یہ فضائیں نہیں لگ رہی تھی؟ نہیں لگ رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیا. انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا، ٹریک چینج کر دیا. یہ اس ٹریک پر چل گئے جو انہیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب اس ٹریک پر چلے جو جنت کا راستہ ہے تو انشاءاللہ سب ملے گا. ہم چلے کسی اور ٹریک پر اور تصور کرے کہ میں پہنچوں گا کسی اور منزل پر. ہاؤ کین از اٹ پاسبل؟ آپ نے جو ڈیسٹینیشن لیا ہے جنت، تو اس کا ٹریک رائٹ سائڈ پر ہے. اب لیفٹ سائڈ پہ جا رہے ہو، کہہ رہے کہ جنت بھی مل جائے گی. ہم تو اس راستے پر چل کے جنت سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا سے دور ہو رہے ہوتے ہیں. آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آؤ، پرہیزگاری کی طرف آئیں. ابھی وقت ہے، سانسیں باقی ہے ہماری، ابھی گیا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے لیے بندہ نیکی کرے، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے، اللہ پاک اسے ایسا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. آہا سبحان اللہ. بہت بڑے نوجوان نیک متقی بزرگ گزرے ہیں، حسین خوبصورت بزرگ گزرے، حسن و جمال بہترین حسن و جمال تھا. ان کا نام تھا حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مقام ابوا پر، ابوا کا مقام بڑا عمدہ مقام ہے. پتہ ہے کون سا مقام ہے؟ ابوا وہ مقام ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان بی بی آمنہ آرام فرما ہے. مقام ابوا یہ وہ مقام ہے. وہاں اپنے خیمے میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے. یہ حج کا سفر تھا نا، سفر حج کا تھا. تو حج کے دوران مقام ابوا پر خیمہ لگا کر حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نوجوان ہے، خوبصورت نوجوان ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا جو ساتھی تھا بھی سفر میں کھانا کا انتظام کرنے کے لیے کہیں گئے تھے. ایک برقع پہنے دیہاتی ولیجر عورت ان کے خیمے میں داخل ہوئی. چہرے پر نقاب تھا، تو جب اس نے نقاب اٹھایا تو اس کا بھی مطلب چہرہ دیکھیں تو حسن و جمال والی عورت تھی، خوبصورت عورت تھی، جوان تھی. آپ کو لگا کہ اس کو روٹی وغیرہ چاہیے ہوگی، مگر وہ روٹی کے ارادے سے نہیں آئی تھی، وہ آپ کے پاس گناہ کے ارادے سے آئی. سمجھ گیا آپ کے پاس یہ کس ارادے سے آئی تھی؟ ایک نوجوان خوبصورت مرد کے پاس ایک نوجوان خوبصورت عورت آئی ہے، وہ گناہ کے ارادے سے آئی ہے. آپ نے خوف خدا سے لرس، یعنی آپ کے سامنے جب یہ معاملہ ہوا اور اس نے گناہ کرنے کا اظہار کیا تو آپ میں خوف خدا پیدا ہوا. نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، آپ کے خوف خدا سے لرس کر آپ نے فرمایا تجھے میرے پاس شیطان نے بھیجا ہے. اتنا کہنے کے بعد آپ نے اپنا مبارک سر جو تھا اپنے گھٹنوں میں داخل کیا اور با آواز بلندی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. یہ منظر دیکھ کر وہ گھبرا کر تیز تیز قدموں سے بھاگ گئی، چلی گئی. جب آپ کا ساتھی جو کھانے کا انتظام کرنے گیا تھا جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ آپ رو رو کر آپ نے اپنی آنکھیں سجا دی ہیں. اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، چیخ چیخ کر کے آپ کا گلا بیٹھ گیا. اتنا روئے خوف خدا میں. اس نے وجہ پوچھی کہ بھئی اتنا کیوں روئے آپ؟ شروع میں تو آپ نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے زیادہ زور دیا تو آپ نے ساری حقیقت رو رو کر بیان کر دی کہ یہ ہوا تھا، میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا. اللہ. اب جیسے انہوں نے اپنا سارا واقعہ سنایا تو وہ جو ساتھی تھا وہ رونے شروع ہو گیا. آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا جواب دیا اس نے؟ اس نے جواب دیا مجھے تو زیادہ رونا چاہیے تھا کیونکہ آپ کی جگہ میں ہوتا تو شاید صبر نہ کر پاتا. آپ کی جگہ میں ہوتا تو شاید صبر نہ کر پاتا، یعنی میں اس گناہ میں پڑ جاتا.
دونوں حضرات روتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہو گئے۔ طواف و سعی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سیدنا سلیمان بھی یسار علیہ رحمہ حتیم کعبہ میں چادر سے گھٹنوں کے گرد گھیرا باندھ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں اونگ آ گئی، ہلکی سی نیند آتی ہے نا، اونگ آ گئی۔ خواب میں پہنچ گئے، ایک حسین و جمیل حسن و جمال کے پیکر محتر خوش لباس دراز قد بزرگ آپ کو خواب میں نظر آئے۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا میں اللہ کا نبی یوسف ہوں۔ اللہ کا نبی یوسف علیہ السلام تھے وہ۔ عرض کی یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ خواب میں کہنے لگے کہ زلیخا کے ساتھ آپ کا قصہ بڑا عجیب قصہ ہے، وہ واقعہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا پتہ ہے؟ مقام ابوا پر عرابیہ کے ساتھ ہونے والا واقعہ تمہارا عجیب تر ہے، یعنی نبی کو پتہ ہوتا ہے یہ شان یوسف علیہ السلام کی، مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کس قدر یہ خوبصورت بات ہمارے سامنے آئی کہ جوانی میں یہ گناہ آیا، گناہ چل کر آیا۔ ہم گناہ کے پاس چل کے جاتے ہیں، پب میں چل کے جاتے ہیں، کیسینو میں چل کے جاتے ہیں، اس طرح کے جو بھی گناہوں پر اڈے تو چل کے جاتے ہیں۔ یہاں تو گناہ چل کر آیا ہے اور آپ اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں، اور انعام دیکھیے یوسف علیہ السلام خواب میں آ کر آپ کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اس پرفتن دور میں جو سرکار کا سچا عاشق رسول خود کو ان فتنوں سے بچا کر، گناہوں سے بچا کر، نمازیں پڑھ کر، سنتوں پر عمل کر کر، ایک مٹھی داڑھی سجا کر، سر پر امامہ سجا ہو، چہرے سر پر زلفیں ہوں، نیکی کا راستہ ہو، تلاوت کرتا ہو، نیکی کرتا ہو، عبادت کرتا ہو، مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا ہو، آقا آقا کرتا ہو، نعرہ لگاتا ہو ہر صحابی نبی، اور اللہ پاک کے پیارے حبیب کو آخری نبی کہہ کے پکارتا ہو۔ احمد مجتبی سب سے آخری نبی، احمد مجتبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی۔ اس عشق رسول میں، محبت رسول میں، حب رسول میں، اہل بیت کی محبت میں، اصحاب رسول کی محبت میں، اولیاء کرام کی محبت میں جی رہا ہو، نعتیں پڑھ رہا ہو، دعائیں کر رہا ہو، تہجد پڑھ رہا ہو، عبادتیں کر رہا ہو، خود کو گناہوں سے، فتنوں سے بچا رہا ہو، ماں باپ ہے تو ان کی اطاعت کر رہا، فرما برداری کر رہا ہو، ابو کے قدموں میں بیٹھ رہا ہو، امی کے قدموں میں بیٹھ رہا ہو، ارشاد فرمائیے، حکم فرمائیے، میں حاضر ہوں، بیوی بچوں کی شریعت کے مطابق تربیت کر رہا ہو، صحیح قرآن پڑھ رہا ہو، صحیح نماز پڑھ رہا ہو، صحیح عبادت کر رہا ہو، پوری زکوٰۃ دے رہا ہو، پورے روزے رکھ رہا ہو، استطاعت ہونے پر، فرض ہونے پر حج کر رہا ہو، ایسا شخص ذرا سوچئے، مرنے تو اس کو بھی تو ہے نا، جب وہ مرے گا اور جب قبر میں جائے گا اور جب مصطفیٰ کریم کا جلوہ دیکھے گا تو کتنی خوبصورت اندازہ ملے گا، ہوا رسول اللہ، یہ تو میرے رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہے۔ اس کو جب پوچھا جائے گا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ۔ اس سے کہا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا دینی الاسلام۔ محبوب کریم کا رخ روشن دکھایا جائے گا تو کیا کہے گا؟ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ آقا کا جلوہ دیکھنا ہے نا، پہچاننا بھی ہے، اور آقا کرم فرما دے تو پھر کیا بات ہے۔ قیامت کے دن آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کی بھیک مانگنی ہے، اسألک شفاعت یا رسول اللہ کی صدائیں لگانی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کا سوال ہی ہوں۔ اگر آقا نے وہاں رخ انور پھیر دیا تو کیا کریں گے؟ آقا فرما دے جس نے جان بوجھ کے میری سنت کو ترک کیا اس کے لیے میری شفاعت حرام ہے، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ ایسی زندگی بندہ گزارے، اس کے لیے ہمیں نیک لوگوں کے قریب رہنا پڑے گا، ان کے ساتھ رہنا پڑے گا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا۔ ہماری کمپنی کوئی اور، ہمارے دوست کوئی اور ہم کہیں کہ ہم بن کچھ اور جائیں، یہ نہیں ہو سکتا پیارے اسلامی بھائیوں، اس سینس لیس ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی ایسا ڈیسیجن ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ان کو اس جگہ نہ بھیجیں جہاں ان کے دین، ایمان، عقیدے، نظریے، اخلاق اور اعمال داؤ پہ لگ رہے ہیں۔
آپشنز موجود ہیں. میری یہاں پر جتنی اسٹڈی کر سکتا تھا میں نے اسٹڈی کی ہے یہ جاننے کے لیے کہ آپشنز کیا کیا ہیں. دیر آر مینی آپشنز اویلیبل ہیئر. اگر ہم آپشنز پر غور کریں تو ہم کر سکتے ہیں. تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑے گی, تھوڑی سی ہمیں اویئرنیس لینی پڑے گی, تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی. میری اسلامی بہنیں, میری بچیوں کو ہم بچا سکتے ہیں, میرے نوجوانوں کو ہم بچا سکتے ہیں. ہم کریں تو صحیح, سوچیں تو صحیح. اپنے آپ کو حالات کے حوالے نہ کر دیں, سچویشن کے حوالے نہ کر دیں. حالات اور سچویشن ہم چینج کر سکتے ہیں. ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں, کہنا چاہ رہا ہوں, میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. مگر ہمارا یار کیا کر سکتے ہیں, چھوڑو یار بس. اب کیوں چھوڑو؟ اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے چھوڑو چھوڑو کریں گے تو؟ جب ہم سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے پوچھا گیا کیا جواب دیں گے؟ گناہوں کے تعلق سے پوچھا گیا کیا جواب دیں گے؟ چھوڑو. کیوں چھوڑو؟ مال کا مانا تھا, دولت کا مانی تھی, آسائشیں لینی تھی, سہولتوں کے ساتھ زندگی گزارنی تھی. ارے یہاں تکلیف کے ساتھ زندگی گزری بھی تو گزر جائے گی, مگر قبر میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. پتہ ہے قبر کی تکلیف کتنی خطرناک ہے؟ گناہگار کو قبر یوں دبائے گی, اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کیا کر رہے ہیں؟ کس پریشانی کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ قبر میں آگ لگ جانا, قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی رہ جانا, قبر کا عذاب, اور نہ جانے کب قیامت قائم ہوگی. قیامت کی دھوپ, قیامت کی پیاس. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. قیامت کے دن سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی, ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبکیاں کھا رہا ہوگا. ایسے میں جسے اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ دے گا, اور اللہ کے عرش کے سائے کے سوا قیامت کے دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا. وہ خوش نصیب شخص جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس میں ایک وہ بھی نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے. اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کہ ہم نہیں چاہتے کہ میں, آپ, میرے بیوی, بچے, بھائی بہن, ہم سب اللہ کے عرش کے سائے کے تلے جمع ہو. ہمیں دور سے آقا کا جھنڈا اپنی طرف بلا رہا ہو, نشان خسروی دی اپنے غلاموں کو, لوائے الحمد کا پرچم بتا رہا ہوگا. ہم آقا کا جھنڈا دے کر وہاں دوڑیں گے, ہمارے آقا تو وہاں سے تشریف فرما ہے. ہمیں وہاں جانا ہے, ہمیں اپنی قبر و آخرت کو سنوارنا ہے. یا تو مرنا ہے نا, چند دن ہی رہ گئے. کووڈ کتنوں کو لے گیا نہیں لے گیا یہ بتائیے؟ کووڈ لے گیا نا, ہم بولے یار ہم بچ گئے. کہاں بچے ہیں؟ ابھی بہت آنے والی ہے. کیا بندہ کرونا اور کووڈ سے ہی مرتا ہے؟ اللہ کرے یہ دوبارہ پلٹ کرنا ہے کووڈ کورونا. ہماری زندگی اللہ کرے کہ نیکی اور آرام سے زندگی گزرے اور ہم پھر اس مصیبت پہ نہ جائیں. لیکن مجھے بتائیں کتنے ایسے گھر ہیں جن میں آج کووڈ اور کورونا کی وجہ سے کتنے چلے گئے؟ ایک سے زیادہ چلے گئے. ہم بچ گئے, کورونا سے بچ گئے, موت سے نہیں بچے. موت سے نہیں بچے. اس وقت دنیا میں اتنی موت افوات ہو رہی ہے. میں نے اسٹڈی کی ہے, نوجوان کثرت کے ساتھ مر رہے ہیں. آئے دن نوجوان مر رہے ہیں, آئے دن. آپ دیکھیں موٹر سائیکل پر نوجوان مر جاتا ہے, کار حادثے میں نوجوان مر جاتا ہے, پہاڑ پہ چڑھتا ہے نوجوان مر جاتا ہے, یہاں جاتا ہے نوجوان مر جاتا ہے. نوجوان کے مرنے کی تعداد زیادہ ہے اس وقت بوڑھوں کے مقابلے میں. بوڑھوں تو چلو ایج آتی چلے جاتے, لیکن حادثات, ایکسیڈنٹ نوجوانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. ہارٹ فیل ہو جائے ان نوجوانوں کے. جوان لڑکوں کو میں دیکھ رہا ہوں, ان کو کینسر ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے. کتنے نوجوان ہمارے اجڑ گئے, کتنے نوجوان ہمارے بچھڑ گئے, کتنے نوجوان آگے پیچھے ہو گئے. کئی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور کئی گینگسٹر بنے ہوئے ہیں, کئی بلیک میل ہو رہے ہیں. ہماری بچیاں بلیک میل ہو رہی, جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. مالدار کے مالدار لوگ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن گئے. یعنی جس نے کورونا جیسی مصیبت و پریشانی سے بھی سبق نہ اٹھایا, وہ کس چیز سے سبق اٹھائے گا؟
موت نصیحت کے لیے کافی ہے. ہم میں سے ہے کوئی ایسا شخص جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھاؤ؟ بتائیں یار. ہم میں سے ہر ایک کے گھر سے جنازہ اٹھا ہے. آئے دن اطلاعیں ملتی ہیں. بادشاہ مر جاتے ہیں، وزیر مر جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ مر جاتے ہیں، غریبی مرتا ہے، امیر بھی مرتا ہے. اجل ہی کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہم نے یہاں زندگی کو عیش و عشرت ہی کا سامان سمجھ لیا ہے کہ بس گاڑیاں ہو، بنگلہ ہو، کارڈ ہو، جو چاہیے لے لے، جو چاہیے خرید لے، جو مرضی کھا لے، جو مرضی پہن لے. نماز پتہ نہیں، روزہ پتہ نہیں، زکوٰۃ پتہ نہیں، حج کا پتہ نہیں، تلاوت قرآن پتہ نہیں، کپڑے پاک کرنے آتے نہیں، خود ناپاک ہو جائے تو پاک ہونا آتا نہیں، وضو کرنے آتا نہیں، غسل کرنے آتا نہیں، نماز جنازہ پڑھنے آتے نہیں، نماز جنازہ پڑھانے آتی نہیں. باپ کی لاش گھر میں پڑی ہے، بیٹا غسل کفن نہیں کر سکتا. بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہے، باپ غسل و کفن نہیں کر سکتا. ماں کی میت گھر میں پڑی ہے، بیٹی کو ماں کو غسل دینے نہیں آتا، اور بیٹی کی میت گھر میں پڑی ہے، ماں کو بھی غسل دینے نہیں آتا. ارے آتا کیا ہے بھائی، بتاؤ نا، آتا کیا ہے؟ پیسہ کمانا ہی آتا ہے؟ دولت کمانا ہی آتا ہے؟ کیا پیسہ دولت کمانے کے لیے ہی ہم دنیا میں آئے تھے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے ہم کو. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسرے کام کر رہے ہیں. ارے بھائی عبادت کرو نا، اللہ پاک ہماری ضرورتیں اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا. طرح طرح کے فیشن، طرح طرح کے ڈیزائن، طرح طرح کے، بس یہی ہمارا ہے نا. آج کل کیا چل رہا ہے بتاؤ؟ ہیئر اسٹائل کیسا چل رہا ہے، کپڑے کیسے چل رہے ہیں، شوز کیا چل رہے ہیں، یہ کیسے چل رہا ہے، وہ کیسے چل رہا ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، یعنی دنیا کے عیش و عشرت کی کوئی جگہ ہے نہیں. وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں طاق میں ہر گری ہو اجل بھی. جب ہر وقت موت طاق میں ہے کہ جب وقت پورا ہو، سانسیں پوری ہوں، اس کی موت آ جائے گی. وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی. بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. کہاں ہے آج فرما بردار اولاد؟ کہاں ہے میاں بیوی میں محبت؟ کہاں ہے اولاد و ماں باپ میں محبت؟ کہاں ہے سگے بھائیوں میں وہ اتفاق اٹھ گیا ہمارے درمیان سے، محبت اٹھ گئی ہمارے دل میں. کمپرومائز پر گھر اور کمپرومائز پر پڑوسی جی رہے ہیں. آپس میں اتفاق و محبتیں کہاں ہیں؟ دل اتنے الگ ہو گئے، دل اتنے دور دور ہو گئے. یہ ہماری گناہوں کی نحوستیں ہیں جو ہمیں آ کر کھائی چلی جا رہی ہیں. اللہ اللہ اللہ. جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے. غرض کہیں شکوائے غور و مکر و دگا ہے، غرض ہر طرف سے یہی ایک صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ذرا غور سے سنیے گا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. بڑھاپے سے پا کر پیام ہے قضا بھی. بچپن میں تھا کہ جوانی میں کچھ کریں گے، جوانی میں تھا کہ بڑھاپے میں کچھ کریں گے. ارے بھائی اب بڑھاپے کے بعد کیا رہ گیا؟ بوڑھے لوگ بھی بڑھاپا آ گیا، پتہ ہے کہ اب کوئی جوانی نہیں آنی، کوئی نیا دور نہیں آنا، اب صرف موت ہی آنی ہے. نہ نماز کی پرواہ، نہ داڑھی ہے، نہ امامہ ہے، نہ سچائی ہے، نہ اچھائی ہے، نہ جھوٹ سے بچتے ہیں، نہ غیبت سے بچتے ہیں، بد نگاہیاں یہ بھی کرتے ہیں. بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی،
فلم میں ڈرامے یہ بھی دیکھتے ہیں، روزانہ 2-2 4-4 گھنٹے، بڑھاپا ہے، ریٹائرڈ ہیں، کیا کرے، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، نیٹ پر بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہو، بد نگاہیاں کر رہے ہوتے ہو۔ بڑے میاں اب آخری وقت ہے، اب تو قبر سامنے نظر آتی ہے، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنو کب تلک ہوش میں اب تو آ بھی، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ فانی جہاں ہے مسلمان تجھ کو کرے گی یہ دنیا پریشان تجھ کو، پھنسا دے گی مرقد میں نادان تجھ کو، کرے گی قیامت میں حیران تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک آپ کو اور مجھے موت کی تیاری کی توفیق عطا کرے کہ ہم موت کی تیاری کریں۔ منقول ہے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی شخص کی روح قبض کرنے تشریف لائے، اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، محل کے چوکیدار جس کو روک نہیں پاتے، جو رشوت قبول نہیں کرتا۔ اس شخص نے کہا جب تو آپ ملک الموت علیہ السلام ہیں، افسوس میں نے تو ابھی موت اور اس کے بعد والے معاملات کی تیاری نہیں کی۔ فرمایا اے شخص تیرا فلاں ہمسایہ کہاں ہے؟ ویئر از یور نیبر؟ تیرا فلاں قرابت دار کدھر گیا؟ ویئر از یور ریلیٹیو؟ عرض کیا وہ مر چکے، وہ مر چکے۔ فرمایا کیا تیرے لیے ان کی موت میں کوئی عبرت نہ تھی؟ ہیں نصیحت حاصل کر کے تو اپنی آخرت کی تیاری کر لیتا، پھر اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ حال ہے۔ کیا ہمارے سامنے موت نہیں آتی؟ کیا ہم جنازے اٹھتے نہیں دیکھتے؟ آپ کی اسی یو کے اندر کئی شہر ایسے جن میں تدفین کے لیے زمینیں کم پڑ گئیں، روزانہ 10-10 20-20 30-30 جنازے اور غسل میت ہوئے۔ کیا یہ ہم نے نہیں دیکھا؟ کیا یہ بھوک اور پریشانی ہم نے نہیں دیکھی؟ یعنی اس دنیا کی یہ ایسا منہ پھیرا دنیا نے، ایسا منہ پھیرا دنیا نے کہ نہ کوئی کسی کے پاس آنے کو تیار نہیں۔ ہوا یا نہیں ہوا یہ بتائیے؟ کوئی اب تو کوئی 100-200 سال پرانی بات تو نہیں کر رہا نا، سینکڑوں سال پہلے کسی نے شاید ایسا دور نہیں دیکھا ہوگا۔ جتنے زندہ تھے انہوں نے بھی یہ دور نہیں دیکھا تھا جو ابھی کووڈ کا دور گزرا ہے، کورونا کا دور گزرا ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہی گھر کے اندر ماں بیمار ہے بیٹا نہیں جا سکتا، بیٹا بیمار ہے ماں نہیں جا سکتی۔ محبتش اب تو ڈر لگ رہا تھا جائیں گی تو میرے کو لگ جائے گا۔ باپ کی میت ہے، انتقال ہو چکا ہے والد کا، بیٹا غسل نہیں دے گا۔ یہ تو دعوت اسلامی والوں کو دعائیں دو، الحمدللہ میری دعوت اسلامی کے مبلغین نے ہمارے ہزاروں مسلمانوں کی میتوں کو غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی تدفین کی ہے۔ آل اوور دا ورلڈ، دنیا بھر میں دعوت اسلامی والوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ دعوت اسلامی والوں نے یہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے یہ کام کر کے دیا۔ میڈیکل والے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھے، کیا آپ کو نہیں پتا؟ جنازے میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لگ جائے گا، مگر یہ پہنچے، فرض کفایہ ادا کیا ہے ہمارے مرحومین کا، ہماری دعوت اسلامی والوں نے۔ تو یہ دور ہم نے دیکھا، دنیا ایسی منہ پھیر کر گئی، نہ پیسہ، اگر نہ دیتی گورنمنٹ تو کیا کرتے؟ نہ آتا گھر پر راشن، کیا کرتے؟ دنیا کو راشن بانٹنے والے ان کے گھروں پر راشن آنے لگا۔ اتنی بے وفائی دنیا کی ہم نے دیکھی نہیں دیکھی، اس کے باوجود بھی دنیا کہاں ہے تو، اے مال کہاں ہے تو، اس کے بعد بھی اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی نماز کی طرف، عبادت کی طرف، نیکی کی طرف آنے کے بجائے قوم نیٹ میں چلی گئی، انٹرنیٹ میں چلی گئی، عیاشی میں چلی گئی، گھروں میں عیاشیوں کا اہتمام ہو گیا۔ اللہ کی پناہ، ایسا اللہ کی عبادت کرنے، سجدہ کرنے، اس کو راضی کرنے کا وقت، یا اللہ معاف کر دے۔ اور اب بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے، وہ قادر مطلق ہے، ایک پریشانی گئی ہے، وہ چاہے تو دوسری پریشانی دے دے، کیا کر لیں گے؟ ہم محتاج ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں آزمائش اور امتحان سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے۔ تو عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔
اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ حضرت سیدہ یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم عامر بن عبداللہ علیہ رحمہ کے پاس حاضر ہوئے، روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، ہم نے رونے کی وجہ دریافت کی، فرمانے لگے مجھے اس طویل ترین رات کا خوف رلا رہا ہے جس کی صبح یوم قیامت ہے، یعنی قبر کی رات کے ہوش ہوا تصور نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا ہے، یہ میں قبر میں اکیلا کیا کروں گا۔ قبر یاد کرے پیارے اسلام بھائیو، ہم پچھلے دنوں گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے، مگر امید تھی کہ ایک دن نکلیں گے۔ قبر سے تو نکلنا ہی نہیں ہے، قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ کمروں میں گھر میں پھر بھی کوئی ہے، بتی جل رہی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، ہوائیں آ رہی ہیں، قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اعمال نہ ہوئے، نیک اعمال نہ ہوئے، اللہ راضی نہ ہوا تو قبر میں کریں گے کیا؟ ابھی وقت ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بہنوں، ابھی وقت ہے، آپ بھی پردہ کر لو اسلامی بہنوں۔ یہ بے پردگی، یہ بے شرمی، یہ بے حیائی، یہ اجنبی مردوں کے ساتھ گھلنا ملنا، آنا جانا، بے پردگی کرنا، ناجائز فیشن کرنا، اپنی جسم کی نمائشیں کرنا، یہ ہرگز ہرگز درست نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو شریعت کے مطابق ان کو لباس پہنانے اور پردہ کرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ سمجھائیں ان کو، بھائی کیا کر رہی ہو تم، کیا کر رہی، کیوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ پر پیش کر رہی ہو، کیوں اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہو؟ یہی جسم جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا، کیا کرو گی؟ یہی چہرے کو جہنم کی آگ نے جلا دیا، کیا کرو گی؟ زکوٰۃ نہیں دیتی، اتنا سونا اتنے جمع کر کے رکھا ہوا، زکوٰۃ نہیں دیتی، قیامت کے روز اگر یہ عذاب آ گیا تو کیا کرو گی؟ کیوں دعوتوں میں، شادیوں میں اور پارٹیوں میں جا جا کر نوجوان مردوں میں اور اجنبی مردوں میں اور اجنبی لوگوں میں جا کر گھل مل جاتی ہو؟ بھائی کیسے ہیں آپ، بھائی جان کیسے ہیں؟ یہ بھائی نہیں ہے، یہ اجنبی مرد ہے۔ کیوں نہیں سمجھتی ہو آپ؟ اس کی گندی نظروں کو دیکھتی نہیں ہو؟ اب وہ وقت آ گیا بدقسمتی کے ساتھ کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکیاں، عورتیں، بھابیاں، بہنیں، پھر ان کی سہیلیاں، ان کی دوست، یہ سب آتی ہیں، ناچتی ہیں، باقاعدہ دعوت ہوتی ہے، اور شریف کہلانے والے لوگ، معذرت ویری سوری ٹو سے، ہاتھ جڑے ہوئے میرے، برا لگے تو آدھی روٹی کم کھا لینا، مگر میں سوسائٹی کو اس گندگی سے صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے، دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم کلین چاہتے ہیں، صفائی چاہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا یار گلی میں گندگی نہیں ہونی چاہیے، ارے کچرے کی گندگی تمہاری صحت برباد کرتی ہے، یہ گناہوں کی گندگی ہمارے ایمان کو برباد کرتی ہے، یہ زیادہ گندگی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بیٹیاں تو نہیں ہیں، کب تک بچ جائیں گی؟ اگر محلے میں آگ لگ گئی ہے، نہیں بجھاؤ گے تو یہ آگ تمہارے گھر میں آئے گی نہیں آئے گی؟ تو یہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، اور یہ لڑکیاں لڑکیاں ناچ، ارے بھائی جو تم 2 گھنٹہ بیٹھ کر جو کرسی پر تماشے دیکھ رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، وہ باپ کرونی مار مار کر کہہ رہا تھا دیکھو میری بیٹی کتنا اچھا ناچ رہی ہے۔ میں تو ان کو بولا گیا یار اللہ کی پناہ، کبھی دیکھو کب لڑکیاں دلہن ناچنا شروع کر، بتا دلہن ناچنا شروع ہو گئی ہے، دلہن ناچ رہی ہے، دولہا ناچ رہا، سارے نچڑے ہو گئے، مگر سارے عزت دار ہو گیا، بولنا کچھ بھی نہیں، all are respectables۔ یہ ناچ رہے ہیں، اللہ کی کھل کے نافرمانی کر رہے ہیں، اور یہ جو بیٹھے ہوئے نا کرسیاں لگا کر چاروں طرف، پھر باہر نکل کے بولتا رہے کیا یار، کیا ماحول خراب ہو گیا ہے، کیا لڑکیاں ناچ رہی ہیں، کوئی شرم نہیں آتی۔ آپ 2 گھنٹے بیٹھ کر بڑی مطلب حیا اور شرم کا مظاہرہ کر رہے تھے بھائی، آپ کو کس نے کہا تھا وہاں بیٹھ کر دیکھو یہ سارا ناچ گانا؟ نہیں، کیا کرے، گھر میں سے زیادہ گندا منظر ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، ماں بہنوں کے ساتھ۔ وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سینما دیکھتی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ، اور ہمارے گھر کے بڑے روک نہیں رہے، بھیج رہے ہیں، کرو، کلچر ہے، سب چلتا ہے، معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ جہنم کی طرف دوڑے گا تو کیا اس کے ساتھ دوڑیں گے بھائی؟ نہیں، ہمیں جہنم کی طرف نہیں، ہمیں تو مدینے کی طرف جانا ہے، اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں چپ کر جنت میں جانا ہے۔ یہ جنت کے راستے نہیں ہیں جو ہو رہے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ آپ بولو یار اب کرے کیا؟ کم از کم اتنا تو کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو مسجد میں جمع جو چینل پہ دیکھ رہے ہیں،
میں آپ سے یہ حسن زن تو رکھ سکتا ہوں کہ آپ دین سے، مذہب سے، اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ آج آپ اجتماع میں آئے ہیں، مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، کوئی اور آگے پیچھے دائیں بائیں کا گناہ بھرا چینل نہیں دیکھ رہے۔ آپ سے تو یہ امید کی جا سکتی ہے نا کہ جب آپ کو پتا چلے کہ وہاں یہ کام ہو رہا ہے تو آپ آج پکی نیت کریں کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ بولے بھائی کیوں نہیں آ رہے؟ کہا بھائی آپ کے ناچ گانا ہوگا ہم نہیں آئیں گے۔ آپ بولو نا بھائی ہمارے ناچ گانا ہوگا ہم نہیں آئیں گے۔ ان کو کہو، ان کو نوٹس کراؤ، یہ نہیں وہ ذرا مجبوری تھی، کہیں جانا تھا، پریشانی تھی۔ اگر فتنے کا خوف نہ ہو آپ ان کو کہیں آپ کے یہاں چونکہ یہ ہو رہا ہے، آپ کا یہ کارڈ آیا ہے غزل نائٹ، وہ چار تو یہ نائٹیں منا رہے ہیں، وہ بچیاں نچوانے کے لیے 2 مہینے کا کورس الگ چل رہا ہے۔ یعنی کہتے شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور یہ سرپرستی کون کر رہا ہے؟ بڑے کر رہے ہیں۔ پیسے کون دے رہا ہے؟ یہ سب فری میں ہوتا ہے؟ یہ فلور کا فری میں لگتا ہے؟ یہ 2 مہینے تک کورس کا فری میں ہو رہا ہوتا ہے؟ ان کے پیمنٹ کون کر رہا ہوتا ہے؟ گھر کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میری بہنوں، میری ماں بہنیں اب ناچ رہی ہیں۔ اللہ کی پناہ، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے آلات موسیقی کو، میوزیکل انسٹرومنٹ، مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ مسلمان میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتا ہے، گٹار بجاتا ہے، گھر میں گٹار رکھتا ہے، ڈرم رکھتا ہے، پیانو رکھتا ہے، اور اس کے باقاعدہ بزنس ہے، اس کے پاس باقاعدہ اس کی انکم ہے، اس کی ارننگ لیتے ہیں۔ گانے بازی کی اجرت حرام ہے۔ ہم مل کر ہی کریں گے۔ دیکھیں ایک بیان کر لینے سے ہو سکتا ہے شاید آپ رک جائیں، اللہ کرے، وہ چاہے گا تبھی ہوگا، لیکن یہ بس نہیں ہے، بہت بڑا پرابلم ہے۔ اپنے ٹی وی کو دیکھیں، اس عید میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کے ذریعے جو کچھ بے حیائی، بے شرمی، اور جو گھر کے ماحول کو، میں کہیں بات کر رہا تھا تو مجھے بتایا کہ ڈراموں میں سب دکھایا جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں مدنی چینل کے سوا کچھ بھی نہیں آتا، صرف مدنی چینل آتا ہے۔ 14 سال ہوگا الحمدللہ مدنی چینل کو۔ ہمارے گھر کے ٹی وی میں مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل آتا ہی نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتا، ریموٹ کام ہی نہیں کرے گا۔ ہم نے ریموٹ کو بھی مدنی بنا دیا ہے، ہاں ٹی وی کو بھی مدنی بنا دیا ہے کہ بھائی ادھر تو آئے گا ہی نہیں، ہم کو تو خالی مدینے کی باتیں آ چاہیے بس۔ تو ہم ہو سکتا ہے نا، پاسبلٹی ہے نا، خالی میں اکیلا نہیں، ہمارے ہزاروں مبلغین ہیں جن کے گھر میں سوائے مدنی چینل کے کچھ بھی نہیں آتا، تو ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ورنہ یہ الٹے سیدھے ڈرامے جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، بتاتے ہیں لوگ، اس میں تو ساس بہو یہ جو سنتے جھگڑے اور پتہ نہیں بے شرمی، بے حیائی، محبت، پیار، اور گرل فرینڈ تو بوائے فرینڈ تو منگنیاں تو پتہ نہیں کیا کیا، وہ مجھے پتہ چلا تھا لاسٹ ٹائم مجھے، میں کہا اللہ کی پناہ، میں کہیں کہہ رہا تھا شراب کے خلاف، میں کہا یار اچھا ہے تم بیان کرو شراب کے خلاف، لیکن یہاں تو مطلب کہ ٹی وی پر تو فلموں میں تو ڈراموں میں تو خوشی ہو تو شراب، تو غم ہو تو شراب، تو دل ٹوٹا تو شراب، دل جڑا تو شراب، بچہ پیدا ہو تو شراب، بچہ مر گیا تو شراب، ماں مر گئی تو شراب، باپ مر گیا تو شراب، شراب پینا، شراب کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، اتنی شراب چل رہی ہے۔ اور بھائی چلو چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، مگر ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہم یہ دیکھیں؟ بند کر دیں یہ ساری چیزیں، ہمارے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ کوئی مجھے ایک آدمی بتائے جس کے گھر میں آ کر گن پوائنٹ پہ کہا گیا ہو کہ یہ پروگرام دیکھو ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، کوئی ایک بتائے نا تو صحیح نا۔ ارے بھائی بہت بے شرمی ہو گئی ہے، بہت بے حیائی ہو گئی ہے بھائی، ڈرامے بہت خراب ہو گئے، فلمیں بہت خراب ہو گئی، بہت معاشرہ برباد ہو گیا، ٹھیک ہے یہ سب خراب ہو گیا، تم کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ موبائل فون میں یہ چلا ہونا، موبائل فون فریز ہو جائے گا، موبائل فون سسپینڈ ہو جائے گا، موبائل فون لے لیا جائے گا آپ کا جب تک تم یہ گناہ نہیں کرو گے موبائل میں؟ وہاں سے گناہ آ رہا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، ہم قبول کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کیوں اپنا دل، دروازہ، دکان سب کھولی ہوئی ہے، گناہ آ جا، ہم ہیں تیرے کرنے کے لیے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ آج پکی نیت کر لو، آج پکی نیت کر لو، گناہ نہ کریں گے نہ گناہ کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ، اور خود بھی بچیں گے، اپنے خاندان کو، فیملی کو، آس پاس پڑوس کو، دوستوں کو۔ یعنی آج کا یہ اجتماع، اس کو مطلب کہ کوئی چینجر لے آئیں، کوئی چینج لے آئیں،
کہ کل سے ہماری بازار میں، مارکیٹوں میں، دعوتوں میں، گھروں میں بات ایسی ہوتی رہے گی، نہیں یار نہیں کرنا، ہمیں اپنے رب کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے بعد منہ دکھانا ہے، آقا دیکھ کر، ہمیں دیکھ کر آقا راضی ہو جائے، خوش ہو جائیں، یہ میرا غلام آ گیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم آقا کی سنتوں پر عمل کریں، سنتوں کو عام کریں، بے شرمی بے حیائی سے بچائیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جس زندگی کو گزارنے کا ارشاد فرمایا ہے کہ اسلامی زندگی، مسلمانوں کی زندگی، اللہ بس ہمیں اس زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب مریں تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، کلمہ پڑھتے رہے، پڑھ رہے ہیں، اور بس آقا کا جلوہ نگاہوں کے سامنے آ جائے، آقا اپنا دیدار کرا دے اور ہماری روح آقا کے جلووں میں قربان ہو جائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔